بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم خضر رہ علامہ کی طویل نظم کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج جو حصہ ہمارے زیر بحث رہے گا وہ خضر رہ کی ذیلی نظم شاعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ ذیلی نظم شاعر کا تیسرا بند ہے، اور اس بند کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے شاعر حضرت علامہ حضرت خضر علیہ السلام سے چند ایک سوالات کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سوالات کے باقاعدہ جواب دیتے ہیں، جس سے کہ ہمارے علم میں اور ہمارے جو ایک حکمت ہمارے اندر اس کی کمی تھی وہ بڑھ جائے گی، وہ تمام جوابات سن کر۔ تو آئیے، پہلا سوال جو کہ شعر کی صورت میں ہے وہ یہ ہے: چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں، صرف یہ کہ شب و روز آپ جانتے ہیں دن رات، فردا و دوش فردا آنے والا کل، دوش گزرا ہوا کل۔ تو اس میں علامہ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا ایک چلتا پھرتا نمائندہ مقرر کیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمیشہ صحرا نوردی میں کیوں مشغول رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں کوئی زمان و مکان کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہا، نہ کوئی صبح کا پتہ ہے، نہ شام کا، نہ کل کا، نہ آج کا۔ تو اس کیفیت کو، اس کے پیچھے چھپی حکمت کو ہمیں بتلائیے تاکہ ہم بھی آپ کی حکمت کا کچھ حصہ سیکھ سکیں۔ یہ تھا پہلا شعر، یعنی کہ پہلا سوال ہمارے شاعر حضرت علامہ کی طرف سے۔ دوسرے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ علامہ سوال کرتے ہیں: زندگی کا راز کیا ہے؟ زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟ اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش؟ یعنی کہ سوال میں جو آگے چھوٹے چھوٹے سوالات شامل ہیں وہ اس طرح ہیں کہ سلطنت کا اساسی تصور ہے کیا؟ حکمرانوں کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے؟ سرمایہ و محنت یہ اقتصادیات کے بہت اہم عناصر ہیں، ان کو کس انداز میں اقتصادیات کے سلسلے میں گوندنا چاہیے تاکہ معاشی بدحالی کے بجائے تمام تر عوام میں خوشحالی کی لہر دوڑ جائے اور انسانی فلاح و بہبود بڑھتی چلی جائے۔ اسی اقتصادی پس منظر میں ہمیں سمجھائیے کہ سرمایہ دار، مزدور، دستکار، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ اس اقتصادی پہیے کو چلاتے ہیں، ان کے بغیر یہ اقتصاد کی سائیکل یا اقتصاد کا پہیہ چل نہیں سکتا۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہ پھر بھی ہر طرف خروش ہی خروش ہے، جیسے انہوں نے دوسرے مصرے میں کہا تھا، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ اس خروش یعنی اس فساد، اس جھگڑے کی کیفیت، اور یہ آپس میں ہمیشہ ناچاکی اور بے صبری اور ناانصافی، اس کی کیا وجہ ہے کہ جب اقتصادیات کے یہ تمام اہم ستون ہیں تو پھر ان میں جھگڑا کیوں ہو؟ یہ تھا دوسرا سوال ہمارے شاعر یعنی علامہ کا حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تیسرے شعر میں وہ ایک کینوس کو بڑا کرتے ہیں، اپنے سوال کے کینوس کو بڑا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک،
ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک۔ نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش۔ اس میں 2-3 الفاظ ہیں جو سمجھ لیجئے۔ خرقہ لباس، پیراہن، اور خرقہ دیرینہ پرانا لباس، پرانا جامہ، چاک یعنی کہ پھٹنا۔ اور نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش۔ پیرایا پوش سے مطلب ہے تقلید کرنے والے۔ جب کسی دوسری شخص یا کسی دوسرے قوم یا کسی دوسری تہذیب کی تقلید اس حد تک کی جائے کہ اپنی ہر عادت کو بدل دیا جائے، اپنے ہر نقطہ نظر کو بدل دیا جائے، اپنے رہن سہن، اپنے بود و باش کو بدل دیا جائے، تو ایسی کیفیت کو کہیں گے پیرایا پوش۔ تو پہلا مصرع ہے، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک۔ انہوں نے سوال کیا کہ آج کل یہ کیا وجہ ہے کہ ایشیا جو انسان کی تاریخ میں ہمیشہ سے اعلیٰ ترین تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا، جس میں چین سے لے کے آپ سینٹرل ایشیا سے لے کے مڈل ایسٹ یعنی کہ مشرق وسطیٰ تک، اور اس کے شمال میں کوکیشیا کے علاقے میں، کوکاف کے علاقے میں جہاں پر مسلمان تہذیب موجود تھی، یہ تمام علاقے تو انتہائی تہذیب یافتہ تھے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر ایشیا کا علاقہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ایشیا کا یہ خرقہ دیرینہ، پرانا لباس، پرانا جامہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے، اور جو آج کے نوجوان ہیں، آج کی نوجوان نسل ہے، یہ نو دولت کی اقوام جنہوں نے لوٹ کھسوٹ سے، چھوٹی اقوام سے لوٹ کھسوٹ کر کے نو آبادیاتی نظام کی وجہ سے دولت اکٹھی کی ہے، ان کے تقلید کرنے والے بن چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی لباس، ان کے وضاقتہ، ان کے تمام تر رہن سہن کے طریقے، سب معاملات میں وہ مغربی اقوام جنہوں نے نو آبادیاتی ظلم سے، ستم سے چھوٹی قوموں کو لوٹا ہے، ان کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ یہ تھا تیسرا شعر اور تیسرا سوال جو علامہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا، اور جب ہم آگے بڑھیں گے اسی سیریز میں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان میں سے تمام تر سوالوں کے بڑے معقول اور حکمت سے پر جوابات دیتے ہیں، جس سے کہ ہم سب انشاءاللہ بہت زیادہ ہماری عقل جو ہے پہلے سے بہتر ہوگی ان معاملات کے بارے میں۔ چوتھا شعر میرے دوستو ہے، گرچہ سکندر رہا محروم آب زندگی، گرچہ سکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک گرم ناو نوش۔ سکندر تو ہم سب جانتے ہیں، سکندر اعظم الیگزینڈر، جس نے 26 سال کی عمر میں دنیا کا بہت ایک وسیع علاقہ فتح کر لیا تھا، ہندوستان بھی آیا اور یہاں پر بھی کچھ جنگیں اس نے جیتی۔ تو یہ شعر کہہ رہے ہیں کہ سکندر جو ہے وہ آب زندگی یعنی کہ آب حیات سے تو محروم رہا، لیکن فطرت اسکندری اب تک گرم و ناو نوش، لیکن اس کی جو وضع کردہ فطرت تھی، جو ثقافت اور جو کلچر اور جو طور طریقہ حکمرانی کا سکندر چھوڑ گیا، وہ اب تک ہے گرم ناو نوش، وہ ابھی تک عیاشی کا اور استحصال کا اور ہر قسم کے عشرت قدوں کا ابھی تک وہی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے جو فطرت اسکندری کے طور پر قائم ہوا۔ تو اس کی وجہ بھی بتائیے گا۔ اس کے پیچھے میرے دوستو ایک حکایت ہے پہلے مصرع کے ساتھ، کہ سکندر اعظم نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اسے حیات جاوداں پانی ہے، اور حکایت یا روایت کے مطابق وہ
حضرت خضر علیہ السلام کی معیت میں اس چشمے کی طرف اس نے سفر کیا جہاں پر یہ آب حیات ملتا تھا۔ جب اخیر پہ وہ پہنچے وہاں پر تو سکندر نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ارادہ بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بہت سے ضعیف و لاغر و نحیف لوگ بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور موت ان کے قریب نہیں پھٹکتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا تھا۔ جب یہ کیفیت دیکھی سکندر اعظم نے تو اس نے آب حیات لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک روایت ہے اور اس کو بس اتنی ہی حیثیت دیجئے کہ یہ ایک سبق آموز روایت ہے۔ اور جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق ہے، جیسے میں اپنے پہلے تعارفی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابدی حیات عطا کر رکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں ہر شے ممکن ہے۔ لیکن دوسرا مصرع اس میں صحیح سوال اس میں ہے کہ وہ تو سکندر تو مر گیا، آب حیات نہیں پیا، لیکن اس کی جو قائم کی ہوئی فطرت یا ثقافت تھی وہ اب تک قائم ہے۔ یعنی کہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، ستم بھی کرتے ہیں، اور اپنی عیاشیوں کے اڈے اسی طرح انہوں نے قائم رکھے ہوتے ہیں۔ ان کے محلوں کی تزئین و آرائش دیکھیے، عشرت قدے دیکھیے، مے نوشی دیکھیے، یہ تمام جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ گرم ناو نوش جو دوسرے مصرعے میں علامہ نے الفاظ لکھے ہیں کہ ابھی تک ہے گرم ناو نوش، کہ ابھی تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے عیاشیوں کا جاری و ساری ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا علامہ کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام کو۔ آگے جو 5واں شعر ہے اور اس میں 5واں ہی سوال ہے، اس کا ایک حصہ ہمارے پہلے جو تعارفی حصے تھے دو، وہ اس میں پہلے ہم اس کی تفصیل کو کافی دیکھ چکے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس کو مختصر کر کے یہاں پر بھی آج بیان کر دوں گا کیونکہ یہ اس سوال کا حصہ ہے۔ علامہ حضرت خضر سے پوچھتے ہیں کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس سے دین مصطفیٰ، بیچتا ہے ہاشمی ناموس سے دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ وہ کہتے ہیں کہ یا حضرت یہ بتائیے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہاشمی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک عرب شریف آف مکہ، وہ ناموس دین مصطفیٰ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھلائے ہوئے دین، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وحی کے ذریعے دین اسلام کی عزت کو بیچ رہا ہے انگریزوں کے ہاتھ، فرنگیوں کے ہاتھ، یورپی اقوام کے ہاتھ، پیسہ لے کر، رشوت لے کر، اور حجاز کے جتنے مقامات مقدسہ تھے جس میں مکہ بھی شامل تھا، مدینہ بھی شامل تھا، سب مسلمانوں سے چھن گئے۔ ترکوں نے بہت ہی بہادری سے جنگ لڑی، لیکن وہ تمام تر عرب قبائل چونکہ بغاوت کر کے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، رسد و رسائل کے تمام وسائل کو کاٹ دیا گیا، ٹرانس حجاز ریلوے کو بالکل تہس نہس کر دیا گیا۔ ان سے نہ صرف مکہ و مدینہ اور حجاز کے علاقے چھن گئے بلکہ فلسطین بھی، جنرل ایلن بھی جو کہ بعد میں فیلڈ مارشل ایلن بھی بنا، وہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا۔ یہ تو ان کی بغاوت یا ان کی سازش یا ان کی غداری کی وجہ سے ہوا، جو کہ ہاشمی نسل تھے اور شریف مکہ تھے۔ اور اس کے برعکس دیکھیے کہ ترک جو سینٹرل ایشیا سے، وسطی ایشیا سے آئے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی، وہ تو خاک و خون میں مل رہے ہیں، انہوں نے تو بہادری سے جنگ لڑی، اور یہ ترکمان سخت کوش
جو نے علامہ نے یہ لقب دیا یا خطاب کہہ لیں کہ ترکمان سخت کوش، یہ بات ابھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ترک دنیا کے سب سے زیادہ بہادر ترین جنگجو ثابت ہوئے ہیں، اور آج کی تاریخ میں بھی جو نئے ڈاکیومنٹس یا نئی کتابیں سامنے آ رہی ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ترکوں سے زیادہ بہادر قوم نے اس دنیا میں نہ کبھی جنم لیا اور نہ کبھی آگے بڑھی۔ ابھی ہم چلتے ہیں ایک ایسے شعر کی طرف جس کا ذکر میں نے سب سے پہلے ابتدائی لیکچر میں بھی کیا تھا۔ وہ ہے ایک ایسا شعر جس میں کہ لوگ جو حاضرین جلسہ تھے جہاں پر علامہ اپنی یہ نظم سنا رہے تھے، خضر راہ، اس کو سننے والے جب یہ شعر پڑھا گیا تو سب زار و قطار رونا شروع کر دیا سب نے، اور علامہ خود گلوگیر تھے، گریہ رواں تھا۔ اور یہ شعر کیا ہے اس کو ذرا سنیے اور سمجھیے کہ مسلمان کس قدر حساس تھے، ہندوستان کے مسلمان اور یقیناً عالم اسلام کے بہت سے دوسرے علاقوں میں کے مسلمان بھی اسی طرح غمزدہ ہوں گے۔ علامہ نے یہ کہا اس تیسرے بند میں، آگ ہے یا اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ آگ سے مراد ہے کفر کی آگ، الحاد کی آگ، کہ جو کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ مسلمانوں سے حجاز مقدسہ چھن چکا تھا، اناطولیہ سطح مرتفع پر جو یورپی اتحاد تھا اس کا قبضہ ہو چکا تھا، اور ہمارے خلافت عثمانیہ جو تھی وہ ملیہ میٹ ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ الحاد کی آگ تھی جو چاروں طرف سے عالم اسلام کو گھیرے ہوئے تھی۔ اولاد ابراہیم ہے، ہم سب اولاد ابراہیم ہیں، یعنی کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ اولاد ابراہیم ہیں۔ نمرود ہے، نمرود وہ طاغوتی طاقتیں جہاں کہیں بھی ہوں، طاغوتی طاقتیں جہاں کہیں بھی ہوں، ایسے لیڈر، ایسے رہنما، ایسے قائد جو کہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ سب نمرود ہیں۔ وہ استعارہ ہے نمرود ایسے تمام لوگوں کا جو کہ اسلام کے دشمن ہیں اور ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اگلا مصرع یہ ہے کہ یہ تمام عناصر تو ہمارے سامنے آ گئے، الحاد بھی آ گیا، نمرود بھی آ گئے، اور ہم بیچارے مسلمان جو اس وقت شکست خوردہ ہیں، شکست کھا چکے ہیں، تو کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یعنی کیا خدا تعالیٰ کو پھر ہمارا امتحان مقصود ہے؟ اور ہمارا امتحان کیسے ہم دے پائیں گے یا کیسے کامیاب ہو سکیں گے اس امتحان میں، جب کہ ہمارے پاس کوئی قائد ہی نہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نمرود کی جانب سے، تو اس وقت تو ان کی شخصیت موجود تھی جو کہ ہر قسم کی مشکل کا مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن آج کے دور میں تو ہمیں ایسا کوئی قائد نہیں نظر آتا۔ اس وجہ سے مسلمان قوم انتہائی مغموم تھی، اور خلافت عثمانیہ کے لیے تحریک بھی چلائی مسلمانوں نے تاکہ دوبارہ سے مسلمان اتحاد دنیا میں قائم ہو سکے، لیکن وہ ممکن نہ ہوا۔ تو یہاں پر میرے دوستو، عزیزان من، دانشجویان من، یہ تیسرا حصہ ہمارے خضر راہ کی جو سٹڈی ہے وہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ ہم تھوڑے عرصے بعد آپ کے سامنے اس کا چوتھا حصہ بھی پیش کریں گے۔ شکریہ۔